ایک بار پھر بھی زحمت فرمائیں صلوات کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقات وجل عن ملامت کیفیات وقرب عن خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العیون. علم بما كان قبل ان يكون مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتوى ونبي الأنبياء وصفي الأصفياء الذي بنوره استضاءت الأنوار واستنارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد وعلى علي ابن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا بالسبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين حجج الله على العباد الداعين إلى الخلق في جميع الآثار والأقطار ذوي المآثر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام ورحمة الله وبركاته. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله لأغلبن أنا ورسله إن الله قوي عزيز. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوع گفتگو جاری ہے اس عنوان سے امام زمانہ صلوات اللہ السلام علیہ اور مدینہ فاضلہ. ظاہر ہے کہ آخری جو مدینہ قائم ہوگا وہ اللہ کا آخری نمائندہ ہی آئے گا اور اس کی حقیقی شکل اور صورت جو ہے وہ انسانوں کے سامنے پیش کرے گا. وہ خواب جو تمام تر نبیوں نے دیکھا، انبیاء اسی مقصد کے لیے آئے تاکہ اس زمین پہ ایسی سوسائٹی قائم ہو جائے، ایسا تمدن قائم ہو جائے، ایسا کلچر ہو، ایسی سویلائزیشن ہو، ایسا انسانوں کا رہن سہن ہو کہ جس میں ساری چیزوں میں نہ انسانوں کو پریشانی ہو اور بالکل دوسری طرف دین کا منشا بھی پورا ہو جائے. تو اس مقصد کے لیے یہ سارا سلسلہ جاری ہے یہاں تک کہ اللہ کا آخری نمائندہ ہم انتظار میں ہیں، وہ آئے گا اور آ کے دنیا میں اس عدل و انصاف کی حکومت کو قائم فرمائے گا. ابھی انسان اس راستے میں ہے، اس ٹریک میں ہے، انسان ابھی کوشش کر رہا ہے اس کی طرف جانے کی. بہرحال اس میں بہت ساری مسائل مشکلات ابھی باقی ہیں. تو بنیادی طور پہ وہ معاشرہ، وہ مدینہ جو ہے، لیکن کسی بھی معاشرے کی تشکیل اور اس کے وجود میں آنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. نمبر ایک تو جگہ کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ زمین جب خالی تھی اور انسان یہاں پہ نہیں رہتے تھے
تو اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان خلق فرمایا اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چلتا چلتا تو ہوا یہ کہ سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ایک کوئی علاقہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ اس علاقے پہ رہنے والے کچھ لوگ موجود ہوں۔ تو جب لوگ موجود ہوں تو یہ لوگ کسی قانون کے مطابق زندگی کریں جی، اور ان کی زندگی کا کوئی ہدف بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو زندگی اجتماعی زندگی کا تصور ہے وہ ظاہر ہے اس کے لیے ایک اجتماعی قراردادوں کا سلسلہ ہے جس کو آپ سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں، روایات اور قدروں کا ایک نظام ہے جس کے مطابق یہ انسان وہاں پہ رہتے ہیں۔ اس طرح ایک سوسائٹی، ایک معاشرہ، ایک مدینہ جو ہے وہ تشکیل پا جاتا ہے کہ اس خطے کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں کس مقصد کے لیے جی رہے ہیں، کس قانون کے تحت جی رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی انسانوں کا ارادہ مختلف ہو جائے، انسانوں کی زندگی کا ہدف مختلف ہو جائے، انسانوں کے جینے کے قانون اور روایات میں فرق آ جائے تو سوسائٹیز مختلف ہو جاتی ہیں۔ معاشرہ مختلف کب ہوتا ہے؟ جب انسانوں کے رہن سہن کے لیے قانون مختلف ہو جائے، انسانوں کی سوچوں کے دھارے جو ہیں وہ مختلف ہو جائیں۔ اب قرآن کریم میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ دو جہت سے قرآن نے معاشرے اور سوسائٹی کے اور سماج کے اس فلسفے کو بحث فرمایا ہے۔ ایک بحث قدروں کا وہ نظام ہے، ویلیوز کس کو کہتے ہیں؟ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ کسی بھی سوسائٹیز میں ٹریڈیشنز موجود ہیں، روایات موجود ہیں، ویلیوز موجود ہیں۔ یہ روایات اور ویلیوز کیا ہیں؟ یہ روایات بنیادی طور پہ انسان کچھ اعمال کو پسند کرتا ہے اور کچھ اعمال کو ناپسند کرتا ہے، پسند نہیں کرتا۔ جن اعمال کو پسند کرتا ہے وہ اس سوسائٹی کی پازیٹیو ویلیوز ہیں، مثبت قدریں ہیں، مثبت روایات ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو انسان پسند نہیں کرتا، اس اعتبار سے وہ سوسائٹی کی نیگیٹو ویلیوز ہو جائیں گی۔ لہذا ہر سوسائٹی میں یا پازیٹیو ویلیوز ہیں یا نیگیٹو ویلیوز ہیں۔ اب یہ پازیٹیو اور نیگیٹو ویلیوز کو ماپنے کا سانچہ کیا ہے کہ ہم دیکھیں یہ پازیٹیو ہیں یہ نیگیٹو ہیں؟ اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ ویلیوز کس آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ وہ جو مشترکہ زندگی کا ہدف ہے، کس آئیڈیالوجی کے تحت انسان زندگی بسر کر رہا ہے، وہ آئیڈیالوجی جیسے جیسے درمیان میں آئے گی انسانوں کی ویلیوز میں فرق آ جائے گا۔ پس اگر کوئی انسان کسی سوسائٹی میں رہنے والے لوگ، ان کی زندگی کا ہدف کیا ہے، آبجیکٹو کیا ہے، مقصد کیا ہے، منزل کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کھاؤ پیو موج کرو اور بس ختم، that's it۔ اس کے بعد زندگی کو کوئی تصور نہیں ہے۔ پس ایسی سوسائٹی کے اندر ایسی ویلیوز ہوں گی جن کا تعلق خالی مادی دنیا سے ہے۔ ایسی دنیا کے اندر، ایسی سوسائٹی کے اندر لوگ فقط اپنی خواہشات کی اتباع کریں گے، ہر وہ چیز جس سے وہ خوش ہوں گے اس کو اپنائیں گے، جس سے ان کو غمی ہوگی وہ دور ہو جائیں گے۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ پس ضرورت ہے اس نظریے کو تبدیل کرنے کی۔ جیسے ہی نظریہ تبدیل ہوگا، جیسے ہی آئیڈیالوجی میں تبدیلی آئے گی، انسانی روایات میں فرق آ جائے گا، ویلیوز مختلف ہو جائیں گی۔ اگر وہ سوسائٹی جو کہ بے دین سوسائٹی ہے، وہ سوسائٹی جو دنیا دار سوسائٹی ہے، اس کے مقابلے میں جب آپ کہیں گے کہ اگر کوئی سوسائٹی جس میں لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، اس عقیدے کے ماتحت زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس سوسائٹی کے رہنے والوں کے اعمال میں فرق آ جائے گا، اس سوسائٹی کے رہنے والوں کی ویلیوز میں فرق آ جائے گا۔ ایک وہ سوسائٹی جس کی زندگی کا مقصد فقط جینا ہے، وہاں پہ بڑی گاڑی انسان کے لیے بہت بڑی ویلیو ہے، بڑا گھر بہت بڑی ویلیو ہے، بینک بیلنس بہت بڑی ویلیو ہے،
جسمانی طور پہ انسان طاقتور ہو، یہ بہت بڑی ویلیو ہے، لیکن جو انسان کلمہ توحید پڑھتا ہے اور روزانہ اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے مٹی کے اوپر، وہ سمجھتا ہے کہ اس سوسائٹی کی ویلیوز کیوں ہوں گی، اس سوسائٹی میں نماز پڑھنا ویلیو ہو جائے گی، اس سوسائٹی میں ذکر حسین کرنا ویلیو ہو جائے گی، اس سوسائٹی میں علی علی کرنا کیا ہو جائے گا، ویلیو ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہ، دیکھیں نا آپ نے، جیسے ہی نظریہ تبدیل ہوا ویلیوز میں فرق آ گیا۔ وہ سوسائٹی جو سوسائٹی کسی دینی اور کسی مذہبی عقیدے کے ماتحت زندگی گزار رہی ہے، اس کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ وہ زندگی میں اس کے پاس مال و دولت کتنا ہے، مال و دولت اتنا ہو لیکن جائز ہو، جتنا بھی ہو۔ دین کہتا ہے دنیا بری نہیں ہے، مال برا نہیں ہے، کرسی بری نہیں ہے، پیسہ برا نہیں ہے، کوئی چیز بری نہیں ہے، تو برا کیا ہے؟ دین کی نظر میں نہ کرسی بری، نہ مال و دولت برا، نہ بڑا گھر برا، نہ زندگی کے اندر سٹیٹس برا۔ برا ہے جو اس میں جو سب سے قیمتی نقطہ ہے وہ یہ ہے، مال برا نہیں ہے، دنیا بری نہیں ہے، ان کی محبت بہت بری ہے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ تھوڑے سے مال کی محبت بھی بری ہے، زیادہ مال کی بھی محبت بری ہے۔ یہی تو سیرت طیبہ ہمیں نظر آتی ہے کہ زندگی میں بہت مال تھا لیکن اس کی محبت میں مبتلا نہیں ہوئے۔ علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ، امیر المومنین کی زندگی اگر آپ دیکھیں، خود پیغمبر اکرم کے زمانے میں بھی ایک بعض روایات میں موجود ہے کہ دونوں بھائیوں نے، پیغمبر اکرم نے اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے، دونوں نے مل کے ایک جگہ آباد کی، وہ ابھی بھی موجود ہے۔ مدینے سے باہر جائیں تو آپ کے رائٹ ہینڈ ایک علاقہ آتا ہے جس کو کہتے ہیں یمبو، بہت بڑا علاقہ ہے، تقریباً 35 کلومیٹر مربع کلومیٹر کے اوپر یہ علاقہ موجود ہے۔ دونوں نے مل کے اس کو باغ اور مزرعہ بنایا، گویا دنیا کو بتایا کہ زندگی اقتصاد کے بغیر معنی نہیں رکھتی۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اگر فقیر ہوتے تو یہ میسج یہاں تک نہیں پہنچتا۔ اگر ائمہ فقیر ہوتے تو اتنی بذل و بخشش راہ خدا میں نہ کرتے۔ ائمہ نے یہ بذل و بخشش کیسے کی ہے؟ ایسے نہیں ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ان کے پاس کوئی اقتصادی فارمولہ نہیں تھا، بلکہ اگر دیکھا جائے تو وہ موقوفات جو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کئی جگہیں خریدیں، ان کو آباد کیا، وہاں پہ باغات بنائے، اور مدینے کے اندر کئی جگہوں پہ امیر المومنین نے اپنے دست مبارک سے کنویں کھودے۔ گویا اپنے خاندان کے لیے بھی اور امت کے لیے جو جگہیں امام علیہ السلام نے آباد کی اپنے ہاتھ سے، تاریخ کہتی ہے اگر آج کے زمانے میں ان موقوفات کا اگر قیمت لگائی جائے تو علی اس کائنات کا سب سے امیر آدمی۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ لیکن آیا علی علیہ السلام اس دولت کی محبت میں مبتلا ہوئے؟ نو، ہرگز نہیں۔ ایک شخص نے امیر شام سے کہا کہ میں یہ فلاں کام کر کے آتا ہوں امیر علی سے مل کے، تو امیر شام نے کہا ممکن نہیں ہے، تم علی کو قائل کر لو۔ کہا نہیں، میں کوشش کرتا ہوں۔ کچھ مال و متاع بھی دیا، بہرحال پہنچا، اب مولا سے بات ہوئی، وہ پیسے اس نے دے دیے، اور دینے کے بعد بات بھی نہیں بنی، واپس چلا گیا۔ امیر شام نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ علی ماننے والا نہیں ہے۔ تو کہا کہ اچھا وہ پیسے تو لے آؤ کم از کم وہ جو میں نے تمہیں دیے تھے۔ کہا وہ تو میں دے آؤں علی کو۔ تو کہا وہ تو میں نے تمہیں دیے تھے۔ کہا اچھا پھر جاتا ہوں، جا کے لے آتا ہوں۔ تو امیر شام مسکرایا، کہا وہ علی ہے۔ علی کے پاس اگر دولت کا پہاڑ صبح ہو تو شام کو وہ دولت کا پہاڑ باقی۔
غری غیریہ ہمراء صفراء۔ امیر المومنین جب پہلا دن تھا ولایت ظاہری خلافت کا تو گئے اس جگہ جہاں پہ مال و دولت کے انبار لگے ہوئے تھے، ایک دفعہ نگاہ کی سونے اور چاندی کے ان سکوں کے انبار کو، کہا جاؤ علی کو دھوکہ نہ دو، علی کے غیر کو دھوکہ دو، علی تمہاری محبت میں مبتلا ہونے والا نہیں۔ نعرہ حیدری، ایک بار پھر صلوات فرمائیں گے انشاءاللہ۔ وہ نبوت و رسالت کا میسج جو انسانوں کی بہتری کے لیے آیا، پیغمبر اکرم صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے اعلان نبوت فرمایا۔ کب کی بات ہے یہ؟ آغاز یوں کیا، اللہ نے کہا انذر عشیرتک الاقربین، حبیب اب تبلیغ شروع کرو اور دعوت کس کو دو؟ اپنے جو آپ کے قریبی ہیں۔ تو نبی اکرم نے 40 افراد کو دعوت دی، اس میں بڑے بڑے لوگ بھی موجود تھے، ابو لہب بھی موجود تھا مثلا، تو اپنے علاقے کے بڑے بڑے طاقتور لوگ تو یہ تھے، دنیا کی طاقت کے لوگ، تو ان سب کو دعوت دی۔ پہلے دن دعوت دی اور کہا کہ میں انی جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، ایسا پیغام لے کے آیا ہوں جو تمہاری دنیا میں بھی کام آئے گا اور تمہاری آخرت میں بھی کام آئے گا، اور خالی بہتر نہیں ہے بلکہ اس دنیا میں سب سے بہترین میسج میں لے کر آیا ہوں، لہذا اگر اس کے اوپر عمل کرو گے تو دنیا اور آخرت کا فائدہ اٹھاؤ گے۔ ابو لہب اٹھا، اس نے کہا لو یہ کیا لے کر آئے ہو، تم بات کرتے ہو۔ بہرحال چلے گئے، پہلے دن بھی یہی ہوا، دوسرے روز بھی یہی ہوا، تیسرے روز جب اٹھنے لگے نا تو حضرت ابو طالب اٹھے، صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور تاریخ نے لکھا ہے ابو طالب اتنے شجاع تھے، ابو طالب اس قدر شجاع تھے کہ جیسے ہی ابو طالب اٹھے سب کی بولتی بند ہو گئی ہیں، سب نے کہا کہ اب کوئی معاملہ، فرمایا کہ پہلے میرے بھتیجے کی بات سنو گے اور اس کے بعد محفل سے باہر جاؤ گے۔ پیغمبر اٹھے اور کہا کہ دیکھو میں تمہارے لیے بہترین میسج لے کر آیا ہوں، اور اگر اس میسج میں میرا کوئی ساتھ دے گا تو وہ میرا وزیر ہوگا، میرا اخی ہوگا، میرا بھائی ہوگا، میرے بعد میرا جان نشین۔ جب پیغمبر نے یہ اعلان فرمایا تو اٹھے 10 سال کا ایک نوجوان، کہتے ہیں تاریخ کہتی ہے کہ اٹھا، علی ابن ابی طالب، کہا یا نبی اللہ، اللہ کے نبی اس سارے پروگرام میں علی آپ کا ساتھ دوں گا۔ فرمایا یا علی ذرا بیٹھ دیجئے، بیٹھ جائیں، مجھے دعوت دینے دیجئے۔ ایک بار، 2 بار، 3 بار جب سب کو آزما لیا تو جب علی کی بات پہ اعلان ہو گیا، اب پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی من بعدی، دیکھو یہ آج سے میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا خلیفہ ہے، اسمعوا لہ و اطیعوہ، اس کی بات بھی سنو گے، اس کی اطاعت بھی کرو گے۔ عرب عربی بہتر جانتے تھے، کسی نے پیغمبر کی اس بات پہ اعتراض نہیں کیا، پیغمبر کے اس اعلان پہ انہیں سمجھ میں آ گیا کہ آج کے بعد علی نبی کا بھائی بھی ہے، وصی بھی ہے اور خلیفہ بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ کسی اور کو سمجھ آئے نہ آئے، ابو لہب کو سمجھ میں آ گئی کہ آج کے بعد علی نبی کا وصی بھی ہے، بھائی بھی ہے، خلیفہ بھی ہے۔ اسی لیے تو اعتراض کیا ابو طالب کو، کہا کل بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، آج کے بعد بیٹے کی بھی اطاعت کرو گے۔ ابو طالب نے بھی اعتراض نہیں کیا، دل و جان سے نبی کی نبوت کا بھی اقرار کیا، اپنے بیٹے کی ولایت کا کلمہ بھی پڑھا۔ تو پیغمبر جب وہ میسج لے کر آئے جو دنیا میں بھی بہترین ہے، آخرت میں بھی بہترین ہے، اس میسج کی آغاز نبوت، بس مجھے یوں کہنے دیجئے، پیغمبر اکرم نے بحیثیت نبی جو سب سے پہلا حکم دیا وہ علی کی ولایت کا اقرار تھا۔ نعرہ حیدری،
وہ امیر المؤمنین کی اطاعت کا حکم تھا۔ سب سے پہلا حکم جو نبی نے دیا وہ یہ تھا کہ اسمعوا لہ واطیعوہ۔ اس لیے کہ میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اسلامی حکومت، الہی حکومت، خلافت الہیہ، قرآنی حکومت، اسلام کا وہ کامل ترین ضابطہ اس وقت تک نافذ نہیں ہو سکتا جب تک وہ نمائندہ پروردگار موجود نہ ہو جو نبوت کا بھی وارث ہو، جو خلافت الہیہ کا بھی وارث ہو۔ فقط اس زمین پہ اس کا انسانوں سے رابطہ نہ ہو بلکہ اس زمین پر بیٹھ کر عالم بالا میں احکام قرآن کا جو مشاہدہ کر کے آپ کو بتائے، وہ ولی الہی، آخری نمائندہ الہی ہی قرآن کی حکومت کو قائم کر سکتا ہے۔ پس نمائندہ الہی کی دو خصوصیات ہیں، ایک یہ کہ انسانوں کی ضروریات کو سمجھتا ہو، انسانوں کے مسائل کو سمجھتا ہو، انسانوں کی حقیقت سے آگاہ اور واقف ہو، اور انسانوں میں نافذ ہونے والے نظام سے بھی آگاہ ہو، اور یہ بھی جانتا ہو کہ اس سے وہ اسی طرح راضی ہے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام زمانہ بلند تر صلوات۔ بناؤ سماج اور دوسری بحث جو قرآن نے کی ہے، قرآن کریم نے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں۔ لفظ قوم، ٹھیک ہے جی، 300 بار سے زیادہ بار یہ لفظ قرآن میں آیا ہے۔ مثلا فرض کریں لفظ ناس، انسان، یا ایھا الناس، یہ لفظ 200 بار سے زیادہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ لفظ طائفہ، لفظ قبیلہ، لفظ عشیرہ، لفظ شعب، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں مختلف گروہوں میں، قبیلوں میں، تمہیں مختلف شعبوں میں تقسیم کیا ہے، قرار دیا ہے، اور یہ ساری تقسیم جو ہے تمہاری شعبوں کے اندر یہ تمہاری آئیڈینٹی کے لیے ہے، تاکہ معلوم ہو ایک دوسرے قبیلے کی شناخت سے، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اور ایک سوسائٹی کو قائم کرنا تمہارے لیے آسان ہو۔ لیکن اگر خدا کے ہاں مقام چاہتے ہو تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے لیے پروردگار نے وعدہ کیا ہے جو زندگی میں تقوی پہ عمل کرے، وہ جو زندگی میں عطاؤں پہ عمل کرے، وہ جو زندگی کے اندر صدق و صداقت کے اوپر عمل کرے، پروردگار اس کی زندگی کو آسانیوں میں تبدیل کر دے گا۔ زندگی میں اگر آسانیاں چاہتے ہو تو ضرورت ہے ان خطوط کے اوپر عمل کرو، ان خطوط پہ جن کو قرآن نے واضح کیا ہے، جن کو دین نے واضح کیا ہے۔ پس دین کے ان اصولوں پہ عمل پیرا ہونے کے لیے ضرورت ہے کہ انسان کی نظر میں کچھ اسوے موجود ہوں، کچھ رول ماڈلز موجود ہوں، تاکہ ان کو اپنا کر اپنی زندگی کو، اس دنیا کے حالات کو بھی اور اپنی آخرت کو بھی بہتر بنا سکے۔ لہٰذا نبوت کا میسج، رسالت کا میسج، قرآن کا میسج خطاب تمام تر بنی نوع بشر کو ہے، تمام تر انسانوں کو خطاب کر رہا ہے۔ رسالت کا تعلق کسی ایک فرقے سے نہیں ہے، ایک گروہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے حبیب ہم نے تمام تر بنی نوع بشر کے لیے آپ کو ہادی بنا کر بھیجا ہے، آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ بس اس کی مثال میں یوں دوں کہ آیا چراغ انسان کے پاس موجود ہو اور چراغ سے کیا استفادہ ہر کوئی کرتا ہے، یا جو چراغ کو اپنی زندگی کے ساتھ رکھے وہ استفادہ کرتا ہے؟ اگر وہ انسان چراغ موجود ہو اور موجود ہونے کے ساتھ چراغ کا وجود فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ چراغ کو آپ روشن نہ رکھیں، جب تک کہ چراغ کو آن نہ کریں اپنی زندگی کے لیے۔ نورانی چراغ اسی وقت فائدہ دے گا جب آپ کا تعلق اس کے نور سے استفادہ کرنے کے لیے، جب نور سے استفادہ۔ لہذا آئی تو ہیں یہ تعلیمات، قرآن کریم نور، پیغمبر اسلام کا لایا ہوا میسج نور، پیغمبر کی تعلیمات نور،
آئمہ کی تعلیمات نور، کیا اس نورانی تعلیمات سے ہر کوئی استفادہ کرتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آئی کتاب سب کے لیے ہے، فائدہ کس کے لیے ہے؟ وہ جو متقین ہے۔ اسی طرح نبوت اور رسالت کس کے لیے ہے؟ آئی سب کے لیے ہے۔ فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ پہ ایمان بھی رکھے اور اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل بھی قرار دے، اور اس کے بعد اگر کوئی سمجھتا ہے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ